نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان آیات میں 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو آدمی 3 کام کرے اللہ کریم اسے اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت نہیں. جنت اللہ کی نعمت ہے، لیکن جنت اس لیے اللہ کی نعمت ہے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے. وہ مقام ہے جو اللہ کا مقام رضا ہے. تو جنت میں بھی کشش اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. لہذا اس لیے ارشاد ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہی بندہ مومن کا مقصود ہونا چاہیے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 اوصاف قرآن کریم نے ذکر کر کے فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 اوصاف اختیار کرتا ہے اللہ اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے. اور مفسرین نے فرمایا یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی. اس لیے گزشتہ جمعہ ہم نے ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا. دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں نصیب کرے. ہم کوشش کریں کہ وہ 3 چیزیں اپنائیں، جو اپنا لیں تو اللہ راضی ہوتا ہے. پہلی چیز فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے اللہ اس آدمی کو بچائے گا جو بڑا متقی ہوگا. تو پہلا چیز ہے تقوی. کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کا مختصر معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا. جس کا جو معیار ہے، عوام کا معیار گناہوں سے بچنے کا اور ہے، علماء کا معیار
اور ہے، صوفیاء کا خاصان خاص کا مقام اور ہوتا ہے۔ جو جو مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے تقوی کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اس لیے صدیق اکبر کا تقوی بھی بہت اعلیٰ تھا اور بہت بلند و بالا تھا۔ گزشتہ جمعہ ہم اس پر گفتگو کر چکے، آج ہم دوسرا وصف اختیار کرتے ہیں کہ کون سے تین کام کیے جائیں، وصف اختیار کیے جائیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلی بات تقوی، دوسری الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کے راستے پر مال دیتا ہے۔ مال جب بندے کو ملتا ہے نا، دولت ملتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، بندہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دنیا دار تو مال سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ حکومت کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کروا دیتا ہے۔ ہمارے دور میں آئے روز بلاول کے ساتھ جو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ مال اور اقتدار کی جنگ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مال اتنی زیادہ دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بہت زیادہ مال سے محبت کرتا ہے۔ ہزار آپ کہیں مجھے مال سے محبت نہیں، محبت ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، جس پر اس کا کرم ہوتا ہے پھر وہ مال کی محبت پر رب ذوالجلال کی محبت کو ترجیح دے دے۔ فطرت میں شامل ہے کہ بندہ مال کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، مال کے پیچھے آج لوگ۔ کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، کل میری تقریر تھی گجر خان کے علاقے میں، وہ بڑا انتہائی امیر علاقہ ہے، وہاں قدم قدم پر کوٹھیاں، یورپ کا پیسہ نظر آتا ہے۔ ایک مجھے آدمی بتانے لگا کہ یہاں اس علاقے کے ایک آدمی ہے، باہر جا کر وہ قادیانی ہو گیا اور اس نے جرت کر کے اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھا تو یورپ نے اس کے لیے دولت کے منہ کھول دی۔ لوگ دولت کے لیے ایمان تک قربان کر دیتے ہیں۔ دولت اور مال کی محبت انتہائی بری چیز ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ساری امتوں کا کوئی نہ کوئی آزمائش اور وبال رہا، جس میں اللہ نے لوگوں کو آزمایا اور میری امت میں آزمائش مال ہے۔ مال جب آتا ہے بہت سی قباحتیں آ جاتی ہیں، بہت سی بندے کے اندر نقص آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا تو ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، یوں سمجھ لیں آج کا امریکہ۔ جب فتح ہو گیا مدائن کے خزانے اٹھا کر مدینہ میں جمع کر دیے گئے، مسجد نبوی کا صحن خزانوں سے، سونے سے، چاندی سے اٹ گیا، بھر گیا۔ اہل مدینہ کے چہرے خوشی سے تل ملا اٹھے، خوشی سے چمک اٹھے، ہر بندہ خوش ہے۔ انتظار ہے ابھی امیر المومنین آئیں گے، لوگوں میں مال تقسیم ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر آئے آپ پجمردہ تھے، آپ مرجھائے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، تبسم نہیں تھا، آپ سنجیدہ تھے۔ محرم راز لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ سارے بخت تیری برکت سے ملے ہیں، ساری دنیا خوش ہے، تو پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ مال کی آمد کو دیکھ رہے ہیں، میں مال کے نتائج کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کسی قوم میں مال آتا ہے وہاں خرابیاں آتی ہیں، وہاں بدماشی، وہاں بے حیائی، وہاں بے حسی، وہاں کنجوسی، وہاں انانیت، وہاں اپنائیت آتی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اسی مال کے بلبوتے پر تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، قارون اللہ کا باغی بن گیا۔ اللہ نے اتنے خزانے قارون کو دیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے
کے لیے جانور چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق ادا کرو، کہنے لگا میں نہیں ادا کرتا۔ کون اللہ؟ کون موسیٰ؟ میں نہیں مانتا۔ اللہ کا غضب جلال میں آیا، سارے خزانے سر پر رکھ کر زمین میں غرق کر دیا۔ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ظالم جا اپنے خزانے لے جا، اللہ کو تیرے خزانوں کی کوئی ضرورت۔ مال جب کسی قوم میں آتا ہے بہت سے بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ایک یہ کہ بندے کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے، بندہ کنجوس بن جاتا ہے، سوچتا ہے یہ بھی بچا لوں، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو مال کو جمع کیے جا رہا ہے، گن گن کر رکھتا ہے اتنا میرا مال، اتنا میرا مال۔ لیکن فرمایا یاد رکھو جو مال اللہ کے نام پر دیا کرتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ کے نام پر مال دینے کا سلیقہ سیکھو۔ لینا ہر کوئی جانتا ہے، دینا صرف انہی کو آتا ہے جن پر اس کا کرم ہوتا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ جہنم سے کس کو بچائے گا؟ پہلا عمل تقوی، گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ دوسری بات الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے اللہ میرا مال بھی پاک کرے، اللہ مجھے بھی پاک کرے۔ مال میں سے اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، کیا معنی ہے؟ اور جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ مال کو بدبختی سے، نحوست سے، بے برکتی سے پاک کر دیتا ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اگر مال میں سے اللہ کا حق نہ دیا جائے مال بھی ناپاک اور مال والا بھی۔ فرمایا اللہ کس پر راضی ہوتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اس لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے کہ دیا بھی اسی نے، مجھے تو عارضی طور پر چند روز مالک بنایا، کیوں نہ اسی کے نام پر دے کر الٹا آخرت میں اس سے اجر حاصل کیا جائے۔ اللہ کتنا بندہ نواز ہے، ایمان سے بتائیں جب ہم دنیا میں آئے ہمارے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی؟ خالی ہاتھ آئے، ہمیں مالا مال کر دیا، کس نے دیا؟ فرمایا ہم نے تمہیں دیا، ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ لیکن کتنے ہم لجپال اور بندہ نواز ہیں، اگر میرے راستے پر دو گے تو میں للکار کر کہوں گا من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے، ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے؟ مالک دیا بھی تو نے اور لے کر کہتا ہے قرض۔ فرمایا یہی تو میری بندہ نوازی ہے، مال بھی میرا، دے گو مجھے، میرے راستے پر دو گے میں تمہارا قرض سمجھوں گا، 10 گنا دنیا میں عطا کروں گا، 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا۔ دوستان ذی قدر جنہوں نے سمجھا، چونکہ حضرت صدیق اکبر ہمارے زیر باس تھے، حضرت ابو بکر مکہ کے امیر ترین تاجر جب اسلام لائے تو آپ کی تجارت کا ٹرن آؤٹ 40,000 درہم، آج سے 1450 سال قبل جس کی تجارت کا دائرہ ہزاروں میں ہو وہ کتنا بڑا امیر آدمی ہوگا۔ لیکن کیا مال ابو بکر کے دل کے لیے وبال بن گیا؟ نہیں، جب بھی موقع ملا جو ہی رسول اللہ پر ایمان لائے تو پھر پروانہ بن کر جیسے پروانہ جانوار دیتا ہے، صدیق نے سب کچھ مصطفیٰ پر وار دیا، حضور پر ایمان لائے، خلوت جلوت صبح شام ہر وقت حضور کے ساتھ، کوئی ضرورت پیش آئی حضور اور صدیق اکبر گزرے، حضرت بلال کو ان کا خامد ان کا شوہر مار رہا تھا،
وہ ظالم زور سے کوڑا مارتا، بلال کہتا اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ آج تو اور میں بھی لا الہ الا اللہ کی جلیاں مارتے ہیں، لیکن اس انسان کے عشق کا کیا عالم، نیچے گرم رہے اوپر مالک کا کوڑا، درمیان میں بلال کی زبان ہے، رب ذوالجلال کا نام ہے۔ حضور گزرے، صدیق اکبر گزرے، بلال کو پٹتے دیکھا، حضور کے منہ سے نکلا از احد ینجی کا، بلال نہ گھبرا، وہ بے نیاز یکتا ان قریب تیری آزادی کا سبب پیدا کر دے۔ حضور کے منہ سے نکلا، سرکار کو گھر چھوڑا۔ اب صدیق اکبر ہماری طرح نعرے مارنے والے عاشق نہیں تھے، جان دینے والے عاشق تھے۔ حضور کو گھر چھوڑا، سیدھے امیہ بن خلف کے پاس۔ کیوں بھائی ابو بکر؟ فرمایا میں بلال کا خریدار ہوں۔ بلال کا؟ ہاں بلال کا، لے گا؟ لوں گا۔ واقعی؟ ہاں۔ کہنے لگا تیرا رومی غلام ہے، بڑا خوبصورت، انتہائی مہذب پڑھا لکھا، وہ غلام بھی لوں گا اور تقریباً آدھا کلو سونا۔ کہنے لگا یہ رتل لوں گا سونے کا، یہ دو گے؟ ٹھیک ہے۔ بلال نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب لے کر آ گئے، کہنے لگا دیکھنا میں سودا واپس نہیں کروں گا۔ اس کے ذہن میں تھا لے کالا بلال رہا ہے، دے رومی گورا غلام رہا ہے، ان پڑھ بلال لے کر مہذب پڑھا لکھا رومی غلام دے رہا ہے، نصف کلو کے قریب رتل کے قریب سونا۔ کہنے لگا میں سودا واپس نہیں کروں گا۔ صدیق دل سے کہہ رہا تھا خدا کرے تو واپس نہ کرے، او ظالم تیری نظر رومی غلام پر ہے یا سونے پر ہے، میری نظر یا خدا کی رضا پر ہے یا محمد مصطفیٰ کی رضا پر۔ سب کچھ دیا، حضرت بلال کو آزاد کروایا حضور کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ بلال آ گیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر میری خواہش تھی کہ بلال کو آزاد کروانے میں میں بھی شامل ہوتا۔ کیا بلال کا مقام ہے، اللہ کا حبیب خواہش کر رہا ہے کہ بلال کی آزادی میں میرا مال لگتا۔ تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، حال انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کا مال اور میرا دو تو نہیں، واللہ میں تو کہتا ہوں میرا مال ہی نہیں، میری جان بھی مصطفیٰ کی ہے۔ یا رسول اللہ حال آنا ومالی، حال آنا ومالی استفہام انکاری کا انداز، عربی کا بڑا زور ہے، علماء جانتے ہیں عام بندہ نہیں جانتا اس جملے میں کتنا زور ہے۔ حال آنا ومالی یا رسول اللہ، نہ میں کچھ ہوں نہ میرا مال ہے، الا لاکا مگر سب پیارے تیرے لیے ہے۔ مولانا روم نے حضرت ابو بکر کے اس جملے کا ترجمہ یہ کیا، پہلے ترجمہ سن لیں، شعر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ وہ شعر ہے جب میں نے حضور ضیاء الامت کے سامنے پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ خود مجھے بلا کر فرمایا رات جو تقریر میں شعر پڑھا ہے دوبارہ مجھے سنا۔ اس وقت دو شعر آپ کو ایک سنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مولانا روم کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا ابو بکر میں بھی چاہتا تھا بلال کی آزادی میں میرا بھی مال شامل ہوتا، تو بلال نے حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ بلال نہیں، ایک بلال دوسرا ابو بکر، دو غلام حاضر ہیں، دونوں کو قبول کر لیجیے۔ گفت مادو بندگان کوئے تو، دیکھیں قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے، حدیث ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن خدا کی قسم عشق والوں کی زبان اور ہوتی ہے۔ مولانا روم کا دل عشق خدا سے آباد تھا، عشق مصطفیٰ سے آباد تھا، بڑی گہرائی ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں ادھر نہیں جاتا۔ گفت مادو بندگان کوئے تو، اور کردمش آزاد من بروئے تو، یا رسول اللہ بلال میرا نہیں غلام، بلال آپ کا ہے، اور میرے کریم میں نے بلال کو آپ کے مکھڑے پر وار دیا۔
یہ مولانا روم کے الفاظ ہیں. میں نے یہ شعر پڑھا, حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ چھم چھم رونے لگے اور مسکرا. بعد میں کہنے لگے کیا ہی اقبال ہے, کیا ہی مولانا روم ہے اور کیا ہی صدیق اکبر ہے. تو وہ اللہ کی رضا پائے گا جو اپنا مال اللہ کے نام پر دے گا. صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا, عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا, نادیہ کو آزاد کروایا, زنیرہ نامی لڑکی کو آزاد کروایا. جس غلام کو کافر مارتے نظر آتے, اگر یہ نظر آتا اسے میرے نبی کے نام پر ستایا جا رہا ہے, بلال جاتا خرید کر کہتا جاؤ میرے خدا اور میرے نبی کا نام آزاد ہو کر. ایک یہ صدیق اکبر کا عمل. بلال پھر حضور کی نظر میں آ گیا نا, مؤذن رسول بن گیا. کیا بنا؟ تو حضرت بلال کی جتنی نیکیاں ہیں, بلال کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن اتنا اجر صدیق اکبر کو بھی ملے گا. میرے کریم آقا پر کتنا اپنا مال فدا کیا. مکی زندگی میں اللہ کے رسول کے مشن پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. کوئی بھی مرحلہ ایسا نہ آیا جب رسول اللہ کو ضرورت ہو صدیق نے قربانی نہ دی ہو. حضور نے راز میں کہا ابو بکر ہجرت کا حکم ملنے والا ہے, انتظار کرنا میں آؤں گا. جب سے حضور نے کہا ابو بکر رات کو سویا نہیں. جس رات آئے دروازہ کھٹکھٹایا, صدیق فوراً آ گئے. فرمایا ابو بکر جاگ رہے تھے, کہا جب سے کہا ہے پھر میں سویا نہیں, کب میرا حبیب آئے گا. آنکھیں دروازے پر رہتی ہیں, لوگ سوتے ہیں, میری آنکھیں دروازے پر رہتی ہیں. فرمایا ابو بکر سواری, آقا میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر لی ہیں, چلیے میں نے غلام کا انتظام بھی کر لیا, میں نے رہبر کا بھی انتظام کر لیا. ہر مرحلہ پر اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کیا. یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا, اللہ کے نام پر زندگی بھر مال دیا. جب بھی کوئی رسول اللہ کو ضرورت آئی, مدینہ میں آ کر حضور نے مسجد کے لیے پلاٹ خریدا. 2 یتیم بچوں کا پلاٹ. یتیم اس دور کے کیسے تھے, کہنے لگے آقا ہم قیمت نہیں لیں گے, مفت مسجد کے لیے دیں گے. اور آج ہمارے ہاتھوں کروڑ پتی آدمی ہے تو ہاتھ کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے. مسجد کے لیے دینا پڑے, مدرسہ کے لیے تو سنی دینے کے لیے بار بار بیچارہ سوچتا ہے. نعت خوانوں کے لیے ہے, اچھے گلے والے مولویوں کے لیے ہے, گلوکاروں اور کنجروں کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس. لیکن جب مسجد نبی کا پلاٹ خریدنے کا وقت آیا, حضور نے فرمایا غریبوں کا پلاٹ, یتیموں کا پلاٹ مفت نہیں لیں گے. حضرت ابو بکر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, میں سونا چاندی ساتھ لے کر آیا, پلاٹ کی قیمت کا انتظام ہو جائے. مسجد نبی کا ابتدائی پلاٹ جس میں ریاض الجنہ, کیا بولو, جنت کا ٹکڑا ہے جہاں نماز پڑھنے کی دعائیں خلقت مانگتی ہے, وہ خرید کر وقف کس نے کیا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ ابو بکر جو اللہ کے نام پر دینے والا ہے. مسجد نبی کے سارے پلاٹ کی قیمت سیدنا صدیق اکبر نے ادا فرمائی. اسی طرح اللہ کے نام پر ہر حال میں مال دیا. غزوہ تبوک کا جب موقع آیا, حضرت عمر نیکی میں ریس کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے کہنے لگے. فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا ہر مرتبہ ابو بکر بازی لے جاتا ہے, آج مقابلے کی کوشش کروں گا. حضرت عمر آدھا سامان گھر چھوڑ کر آئے, آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جتنی مرتبہ حضور اعلان کرتے, عثمان غنی کھڑے ہو کر کہتے آقا 100 گھوڑا حاضر ہے, اتنا سامان حاضر ہے, اتنے درائم و دنانیر حاضر ہے. حضرت عثمان غنی اس دن کے یوں کہہ لیں میں نہ میچ قرار پائے تھے, میں
یہ مقام تھا عثمان کا، اتنے میں صدیق اکبر بھی آ گئے تو حضور نے سوال کا انداز بدل دیا، پتہ تھا بلاؤں میں پر واللہ ابو بکر پیچھے نہیں رہے گا، سوال یوں کیا نگاہ نبوت نے، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا؟ کچھ چھوڑایا؟ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ لے آیا، تن کے کپڑے بھی لے آیا۔ کیا ابو بکر کہتا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ہاں آقا میں گھر والوں کے لیے یا خدا چھوڑایا یا مصطفیٰ چھوڑایا، اور کچھ نہیں، گھر کی سوئی دھاگے تک لایا، سب کچھ قربان کیا۔ گویا اقبال کی زبان میں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، آقا میرے لیے آپ ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقرر تقریر کرتا ہے، بندہ جوش میں آ کر دے دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے اتنا تو نہیں دینا تھا، تھوڑا دے دیتا، بچا لیتا، دل میں ملال رہتا ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے قرآن کا یہی حکم ہے کہ نہ اتنا خرچ کرو کہ بعد میں پچھتاتے رہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو کنجوس بن کر ہاتھ گردن سے باندھ کر مکھی چوس بن جایا کرو، ولا تبسطها كل البسط، نہ زیادہ ہاتھ کھولا کرو، فتقعد ملوما محسورا، پھر ایسا نہ ہو بعد میں شرمندہ ہو، پچھتاؤ، حسرت کرو، ہائے میں نے کیوں دیا۔ صدیق سب کچھ لا چکا، حضور اور ابو بکر اکٹھے بیٹھے، امام قرطبی نے نقل کیا، حضور سیدی ضیاء الامت نے نقل کیا، جبریل امین فراز عرش سے آ گئے، السلام علیک یا رسول اللہ وعلی ابی بکر، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں سلام لایا ہوں، فرمایا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت جبریل امین آئے تو جبریل ٹاٹ کا لباس پہن کر، انسانی شکل میں کبھی کبھی جبریل آتے تھے، کبھی دہیہ کلبی کی شکل میں، حضور کے ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، ان کی شکل میں عموماً جبریل آتے تھے، جبریل ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا، میں جبریل یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ سید الملائکہ یہ لباس، عرض کیا آقا تیرے یار نے یہ لباس پہننا ہے، آج ہم نے بھی وہاں یہی لباس پہننا ہے۔ اتنا محبوب خدا ہے صدیق، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ جبریل اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ابو بکر کے دل کا حال کیا ہے، کہیں دے کر پچھتا تو نہیں رہا؟ تو جب یہ سنا علامہ قرطبی علیہ الرحمہ، حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ بات حضور نے حضرت صدیق سے کی، ابو بکر تیرے دل کا حال جبریل لینے کے لیے آیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، چھو ہی یہ سنا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو منڈائے، رو کر کہنے لگے انا راد عن ربی، انا راد عن ربی، انا راد عن ربی، یا رسول اللہ مالک کے نام پر سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہوئی، سب کچھ لٹا کر بھی، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ گویا صدیق اکبر کہہ رہے تھے کہ تیرے نام پر میری زندگی کے مالک، تیرے نام پر بکا ہوں، میری زندگی کے مالک، تیرے نام پر بکا ہوں، اسی بات پہ ہوں نازاں، اسی بات کی خوشی ہے،
بعض اوقات بندے کے دل میں مال کی وجہ سے انانیت آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے ایک تھوڑی سی عدم توجہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر اپنے دور میں معاشرے کے غریب لوگوں کی کفالت کرتے تھے، وظائف لگا رکھے تھے۔ انہی لوگوں میں جن کے آپ نے وظائف لگا رکھے تھے، ایک آدمی ایک صحابی رسول تھا، اس سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب بہتان لگا نا، جس بہتان کی صفائی پھر قرآن نے پیش کی، قرآن نے پیش کی، اس بہتان لگانے والے لوگوں میں وہ آدمی بھی شامل تھا جسے حضرت سیدنا صدیق اکبر ماہوار کیا دیتے تھے؟ وظیفہ کیا دیتے تھے؟ آپ کے دل پر بڑا ملال گزرا، آپ نے وظیفہ روک لیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، جب مال آتا ہے نا بندہ لوگوں کو دیتا ہے تو بندہ احسان سمجھتا ہے، اور اس کے بعد جو قباحتے ہیں احسان جتانا، احسان جتانے سے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دے کر جتاؤ نہیں، ضائع ہو جائے گا، بس اللہ کے لیے دیا تو بھول جاؤ۔ لیکن حضرت ابو بکر سے یہ غلطی بھی اللہ کو گوارا نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، قرآن اتارا۔ حضرت جناب جبریل امین آئے، فرمایا بلا یعطل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ قرآن کی آیت اتری، فرمایا میرے نبی جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان لوگوں کو کہو اگر قریبی رشتہ داروں، مساکین، مہاجرین کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کسی دنیاوی آلائش کو نہ آنے دیں، ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ مفسرین نے فرمایا صدیق کا مقام خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ صدیق اکبر سے چھوٹی بھی مسٹیک پر خدا نے قرآن کی آیت نازل کی۔ یہ مقام تھا آپ کا اللہ کی بارگاہ میں، مقام میں قرب کیا تھا؟ مقام میں کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یاروں کی تھوڑی سی جفا بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا دشمن پتھر مار لے تو درد، منصور حلاج کو جب پتھر مارے گئے، شری سزا دی گئی، لوگ پتھر مار رہے تھے، ایک عاشق نے پھول مارا، منصور حلاج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہا لوگ پتھر مار رہے ہیں، چپ ہے، میں نے پھول مارا ہے۔ فرمایا دشمنوں کے پتھروں کا خیال نہیں، یار کا پھول بھی پتھر بن کر لگا ہے۔ یہ مقام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا لغزش ہوئی تھی، صرف اس درخت کے قریب چلے گئے جہاں جانے سے اللہ نے ایک مرتبہ منع کیا، چلے گئے، کیا ہو گیا؟ چھوٹی سی بات تھی، لیکن 350 سال آدم کو رلایا، 350 سال آدم روئے، پھر توبہ قبول ہوئی۔ علماء نے فرمایا خاصوں پر چھوٹی سی بات پر گرفت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اور میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نام پر کبھی مال دیتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، ہر دم اپنے دل پر نظر رکھیں، نہ بڑائی آئے، نہ اپنے دل کے اندر احسان جتائیں، نہ دل کے اندر خیال جائے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ بالخصوص رشتہ داروں کے بارے میں، اولی القربا، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جب مال آتا ہے نا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں بندہ بار بڑا سخی ہوتا ہے، حاتم تائی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے فرعون ہوتا ہے، عموماً یہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عام بندے کی مدد کرو گے وہ شکریہ ادا کرے گا، جہاں ملے گا سلوٹ کرے گا، ریسپیکٹ کرے گا، ریگارڈ دے گا، بدلہ دینے کی کوشش کرے گا۔ رشتہ دار عموماً بدلہ نہیں دیتے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر اتنے احسان فراموش ہے تو میں بھی ایسا نہیں کرتا، یہی تو تیرا امتحان ہے، رشتہ دار قدر نہیں کر رہے، پھر تو کرم کرے گا، خدا تیرے مقامات میں اضافہ۔
الفاظ ہیں ولا یعتل اولل الفضل، اولو الفضل کا معنی فضیلت والا، اولو الفضل کا معنی علماء کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جانب حضرت صدیق اکبر کو متنبہ کیا اس غلطی پر کہ اس نے اگر غلطی کی ہے تمہیں اس کا روزینہ تمہیں وظیفہ نہیں روکنا چاہیے تھا، کیوں؟ ابو بکر کوئی عام آدمی نہیں، تو وہ ہے جو رب دو جہاں کی نگاہ میں بھی فضیلت والا ہے، تو اولو الفضل ہے، ولا یعتل اولو الفضل منکم۔ مفسرین نے فرمایا قرآن میں اگر رب کریم نے فضیلت والا کسی کو کہا ہے تو صدیق اکبر کو کہا۔ بتائیں اس انسان کی عظمتوں کا کیا عالم جسے خدا فضیلت والا کہہ کر پکارے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کی رضا کسے ملے گی؟ جو تین کام کرے، پہلا کام گناہوں سے بچے، دوسرا کام جو اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے پر دیا کرے، کنجوس نہ بنے، تنگ دل نہ بنے، پھر اس کے تقاضے پورے کرے، نہ احسان جتائے، نہ بدلہ چکائے، نہ کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دے، بلکہ کمال یہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ جب یہ دے گا فرمایا پھر یہ مقام آئے گا کہ اللہ تمہیں مرتے دم اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہی بیان جاری رہے گا۔ اب ٹائم اوور ہو رہا ہے تو یہ ہمارے طلباء کا رسالہ نوائب حق آ چکا ہے، تو آپ جانتے ہیں ہمارے ادارے سے یہ رسالہ چھپتا ہے، تو یہ رسالہ باہر گیٹ پر موجود ہے، ضرور خرید کر جائیے۔ 30 روپے کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں، آج کل 30 روپے ہم بچوں کو سکول جاتے ہوئے دے دیتے ہیں، تو یہ 3 ماہ کے لیے آپ رسالہ خریدتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی بھی آدمی خالی ہاتھ نہ گھر جائے، یہ رسالہ لے کر جائیں تاکہ آپ کے گھروں میں دینی تعلیمات کی کتاب موجود ہو سکتا ہے کب کوئی پڑھ لے، گھر والے پڑھ لیں، بچے پڑھ لیں، بچیاں پڑھ لیں، دین کی رہنمائی ملے۔ اللہ ہمیں یہ اپنے اندر خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ